سورہ انفال کی آیت نمبر 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ یہ ابھی خرچ کر دیں گے، پھر آخر ہوگا وہ ان پر افسوس اور نتیجتاً مغلوب ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھے، پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا، پھر ڈال دے اس کو جہنم میں۔ وہی لوگ ہیں نقصان والے۔ آپ فرما دیجئے کافروں سے اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو اگلوں کی راہیں پڑ چکی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا پس منظر میں دو روایات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ بدر میں کافروں نے بہت بڑی تیاری کی تھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور بلکہ اسلام کو ختم ہی کرنے کے لیے۔ اس کے لیے بہت بڑا تجارتی قافلہ گیا تھا، شام سے تجارت کر کے لایا، پھر نفع اس کا ہونا تھا، پھر اس نفع کو جنگ میں لگایا جانا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیر کو الٹ دیا کہ وہ لشکر جو 1000 کا لشکر تھا اور کیل کانٹے سے لیس تھا، اس کو بری طرح شکست دی گئی۔ چنانچہ 70 کافر مارے گئے، 70 جو ہیں ان میں سے قید ہو گئے، اور باقی بھاگ گئے۔ مال غنیمت بہت سا مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تو یہ بھی واقعہ ہوا۔ اور دوسرا واقعہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ واپس گئے مکہ مکرمہ میں، تو وہاں جا کر انہوں نے ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ قافلہ لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ یہ وہی قافلہ ہے جس کو لوٹنے کے لیے اور اس کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے نکلے تھے۔ تو وہاں جا کر کافروں نے ان سے کہا کہ جن کے بھائی مارے گئے، باپ مارے گئے، بیٹا مارا گیا، کہ اب ہمیں تم یہ کرو کہ ہماری مدد کرو، تعاون کرو، تاکہ ہم دوبارہ سے تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ چنانچہ ان کو پھر جو انہوں نے مدد مانگی تو ان کو دے دی گئی اس قافلے کے اندر سے۔ تو گویا کہ پوری مکہ مکرمہ کی یوں سمجھیے کہ اقتصادی طاقت، یعنی وہ جو ہاں معاشی طاقت تھی ان کے پاس، مال دولت تھا، وہ سب لگا دیا انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔
لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ پھر احد میں بھی آئے لیکن بہرحال اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. تو باوجود اتنی تیاری کرنے کے، اتنا پیسہ لگانے کے، اتنا سب کچھ کرنے کے، فرمایا کہ ان کو کامیابی تو ملے گی نہیں. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ کر لیں مال خرچ، جتنا کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ثم تکون علیہم حسرا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ان کے اوپر افسوس بن جائے گا. ان کے لیے جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا افسوس بڑھتا چلا جائے گا. ثم یغلبون، نتیجہ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے ذلیل ہونا ہے اور خوار ہونا ہے، اور پھر دنیا میں تو یہ مغلوب ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا منہ دکھائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض. فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ خبیث کے ساتھ مل جائے اور پاک کے ساتھ مل جائے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے دو احتمال ذکر فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ یہ انجام ہے کافروں کا، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کی، ایمان نہیں لائے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. یعنی قیامت والے دن تک دنیا میں تو سب اکٹھے رہ رہے ہیں، محشر میں بھی ایک ہی میدان ہوگا، اکٹھے ہوں گے، لیکن کچھ وہاں تمیز ہو جائے گی، لیکن بہرحال جگہ ایک ہی ہوگی. اس کے بعد یہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے بدماشو، ایک طرف ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. اب اس کے بعد مومنوں کی راہیں جدا، کافروں کی راہیں جدا. تو جہنم میں جو جائیں گے تو پھر کافر جائیں گے، یا اگر کوئی مسلمان، گناہگار مسلمان جہنم میں جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے لیے، تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے بھیج دیں گے. کیونکہ جہنم جو ہے کافر کے لیے تو جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، لیکن مسلمان کے لیے شفا خانہ بھی ہے، کہ وہاں جائے گا، اس کے جو نامہ اعمال میں کھوٹ ہے، اس کے جسم میں جو برائی کا کھوٹ رہ گیا، اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کا نکال دیں گے، بشرطے کہ ایمان سلامت لے کر گیا ہو. تو ایک تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پاکیزہ سے ملیں گے، یعنی مومن سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور کافر ایک جگہ ہو گئے، تو ناپاک چیزیں ایک طرف ہو گئی اور پاک ایک طرف ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو انجام دیکھ لیا تم نے، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تم لوگوں نے بہت بڑی تیاری کی مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی. اب جو تمہارا مال تھا وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے اندر لالچ بھی تھا، کچھ اس طرح کی اور بھی چیزیں تھی، تو اس مال نے باوجود بہت زیادہ ہونے کے تمہیں فائدہ نہیں دیا. اور ادھر مسلمانوں کے پاس تو اتنا مال تھا ہی نہیں بیچاروں کے پاس کہ جنگ بدر کی تیاری کے لیے جتنا استعمال کرتے اور لاتے، لیکن وہ مال پاک تھا. کیونکہ لوگ پاک تھے تو مال بھی پاک تھا، لہذا اس مال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور اس کا اثر دکھایا کہ ان مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. تو فرمایا کہ اس سے نتیجہ لگا لو کہ دیکھو خبیث چاہے زیادہ بھی ہو، ولو اعجبک کثرت الخبیث، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. فرمایا کہ پاکیزہ مال اور ناپاک مال، ناپاک مال کون سا ہے کہ وہ پیسے جن کو پیشاب پخانہ لگ جائے، نہیں. ناپاک مال وہ ہے کہ جو ناپاک طریقے سے کمایا گیا، جھوٹ بول کے کمایا، ملاوٹ کر کے کمایا، کسی اور غلط طریقے سے، سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، یہ سارے مال ناپاک مال ہیں. فرمایا کہ یہ ناپاک مال اور پاک مال آپس میں برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی. ایک طرف جو ہے وہ پانی کا ایک گلاس ہو، دوسری طرف پیشاب کا ایک ڈرم ہو، تو ویلیو برابر تو نہیں ہو سکتی. چاہے پیشاب سے پورا جو ہے وہ تالاب بھر دیا جائے تو وہ قیمت نہیں ہے اس کی قطعاً جو ایک گلاس پانی کی ہے. تو حلال مال تھوڑا بھی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قدر اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اس کے نتائج اچھے ہیں، زیادہ ہوں گے. وہ کھانے والے اللہ کے فرما بردار ہوں گے، ان کی اولادیں اللہ کی فرما بردار ہوں گی، ماں باپ کے لیے راحت کا سامان ہوں گی. وہ کھانے والا نماز میں کھڑا ہوگا، سکون سے اطمینان سے کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا، نیک کاموں میں لگے گا، کیونکہ نیک کمائی ہے، نیک کمائی سے خون بنا ہے، خون بن کے جسم میں گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اعمال بھی اچھے نکلیں گے. کیونکہ جیسا بیج ویسا پودا ویسا پھل. اگر بیج انسان کے اندر خوراک کا جو ہے وہ حرام چلا گیا تو نتیجتاً اعمال بھی برے نکلیں گے. بہت دفعہ انسان چاہنے کے باوجود نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا،
اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے لقمے میں ایسا کچھ گڑبڑ ہو گئی، نتیجتاً وہ جسم سے اب وہی نکل رہا ہے جو اندر گیا ہے، محض چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو خبیث اور طیب فرمایا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ناپاک مال کی جو کوانٹٹی ہے، مقدار ہے، وہ تمہیں بہت زیادہ اپیل بھی کرے، بہت اچھی لگے کہ دیکھیں مجھے تو کہ حلال جو ہے نا وہ تو بہت تھوڑا ہے، 1000 ہے، اور حرام جو ہے اس سے میں 50,000 کما سکتا ہوں، لاکھ کما سکتا ہوں، تو یہ اگرچہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن دیکھو نتیجتاً ایک نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا اولو الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ڈرم پیشاب کا چھوڑ دے، ایک گلاس لے لے صاف پانی کا۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ بس کثرت دیکھ کر آدمی اس کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے اور تھوڑی چیز چھوڑ دے باوجود ہے کہ بہت اچھی ہے۔ اس لیے فرمایا اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلی آنکھوں دکھا دیا کہ خبیث مال کا نتیجہ کیا ہے اور طیب مال کا نتیجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، پھر آگے جا کر ہم ان لوگوں کو اکٹھے جہنم میں ڈال دیں گے، اولئک هم الخاسرون، یہ بہت بڑے خسارہ اٹھانے والے۔ آگے فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اب بھی ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ تم ہر صورت میں ہمارے دشمن ہو، نہیں، ٹھیک ہے انسان سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اپنی غلطی کا ازالہ کرو۔ ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر آج تم توبہ کر لیتے ہو کہ اب تک جو ہم نے تلوار اٹھائی مسلمانوں کے خلاف، ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، انہیں بدنام کرتے رہے، اگر آج تم اس سب کچھ سے توبہ کرتے ہو، یغفر لهم ما قد سلف، تمہارا جو کچھ پیچھے ہو چکا سب معاف۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کے اندر، مسلمانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر 100 سال کا بوڑھا کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو پچھلا سارا کھاتا صاف ہو جاتا ہے، ایک گناہ بھی اس کے ذمے باقی نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ واپس لوٹ آتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، لیکن اگر انہوں نے نہیں پلٹنا، یہ اسی میں خوش ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے سامنے انجام ہے، پیچھے قوموں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر نیچے تک کی اقوام تک کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، یہ تو سب تم جانتے ہو۔ اب اس کو سامنے رکھ کر پھر عبرت حاصل کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ان آیات سے کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین حق کے خلاف کافروں نے ہمیشہ سے ہی مال کی بنیاد پر اپنی دعوت اور اپنا کام چلانے کی کوشش کی ہے، اور کیوں نہ کرے، کیونکہ کافر کے پاس مال ہی تو ہے، اس کی نظر بیچارے کی اسباب پر ہی تو ہے، مسبب الاسباب تو اس کو دکھائی دے ہی نہیں سکتا، اس کی نظر تو بس انہی چیزوں پر الجھ کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے کافر جو ہے وہ چاہے اس زمانے کا ہو چاہے آج کے زمانے کا ہو، وہ پیسے کے بل بوتے پر دین کی کوششوں کو روکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیشہ مسلمانوں جو ہے نا اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت ہی کرتے ہیں، اور ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ آج بھی دنیا میں کتنی، آپ ذرا بجٹ اندازہ لگوا لیں، نیٹ وغیرہ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت عیسائی مشنری جو لوگ ہیں، جو لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے جو ان کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے، ہیلو بہانوں سے وہ کام کرتے ہیں، شفا خانے بنا لیتے ہیں، ہسپتال بنا لیے، وہاں علاج کرایا مفت لوگوں کا، مسلمانوں کے لوگ بھی آ گئے، پھر ان کو تبلیغ کرنی شروع کر دی، اس طریقے سے کر کے عیسائی ہیں، یہودی تو خیر نہیں ہے لیکن عیسائی ایک تبلیغی مذہب ہے، اس طرح ہمارے ہاں قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیسے کے لالچ میں لا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں۔ تو یہ پیسے کا ہتھیار ہے نا، یہ شروع سے ہی کافر استعمال کرتا آیا۔ فرعون نے بھی کہا تھا کہ دیکھو میرے پاس یہ مصر کی بادشاہت ہے اور فلاں 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 فلاں، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا، اتنے پیسے والے آدمی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل رہے ہو تم لوگ۔ تو پیسے کی دلیل اور پیسے کا وزن ہمیشہ کافر اپنے پلڑے میں ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور آج بھی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو کتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو عیسائی بنانے پر خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ سارے اس بجٹ کو دیکھ لیں اور پھر آگے اس کا جو نتیجہ ہے اس کو دیکھ لیں،
تو کوئی خاطر خواہ کامیابی بیچاروں کو حاصل نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برخلاف مسلمان بیچارے نہ ان کے پاس کوئی منظم حکومت ہے جو سرپرستی کرتی ہو اسلام کی، اپنے ملکوں کی تو سب کو فکر ہے، کچھ نہ کچھ معاش، اقتصاد، یہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ بنا لو، لیکن اسلام من حیث ہوا اسلام، مذہب کے ساتھ کسی مسلمان حکومت کو آج کل الا ماشاء اللہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اسلام پھیل جائے پوری دنیا میں۔ اس لیے اسلام بیچارہ بے جار و مددگار ہے، بدأ الدین غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اس کے باوجود اور کافر تو اسلام کو مٹانے پر تل رہے ہوئے ہیں، بدنام کرنے پر۔ مسلمان خود ملک جو ہیں حکومتیں ہیں وہ ان کی سرپرستی نہیں کر رہی مذہب کی، بطور مذہب کے، اپنی قومیوں کی، نیشنلزم کی اپنی فکر ہے ان کو قومیتوں کی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں دنیا میں اسلام کس تیزی سے پھیل رہا۔ ہلکی پھلکی محنتیں، کوششیں جو ہماری جماعت کی محنت ہے یا اور محنتیں ہیں مخلصین لوگ دنیا میں کر رہے ہیں، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ ہدایت کے جو ہے وہ ہوائیں چلا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے طیب، یعنی پاکیزہ کوششوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور ناپاک کوششوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ باوجود کہ اتنے بجٹ خرچ کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن بالکل نتیجہ یوں سمجھیں تقریباً صفر ہے۔ جبکہ ادھر جو راہ حق کی محنتیں ہیں، چاہے وہ محنتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، تھوڑی سی ہیں، لیکن نتیجے اللہ تعالیٰ شاندار دکھاتے ہیں۔ یہ واضح سا فرق ہے جو کھلی آنکھوں سے انسان کو دکھائی دیتا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ دیکھ لو ہم تمہیں دکھا رہے ہیں کہ ناپاک کوششوں اور پاک کوششوں کا آپس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔